بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان کیوں آیا ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی عالمی سطح پر بھی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو آج تک ہمارے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور اداروں کے سربراہوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے، اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا۔ بحیثیت مسلمان قوم کے اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری معاشی حالت دن بدن کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے، اس کے اسباب پر اگر غور کرے تو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، فرمایا فَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے ذکر سے روح گردانی کی، میرے ذکر سے دور بھاگا، تو اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کے معاشی حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ اللہ کرنا اور کئی ہزار ذرائع ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، لیکن قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلمان تھوڑا سا محاسبہ کریں اپنا، کیا ہم نے اللہ کے ذکر سے روح گردانی تو نہیں کی؟ یقیناً روح گردانی کی ہے تو ہمارے معاشی حالات تنگ ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں یہ فرمایا جس کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، خالق کائنات بھی سچا، اس کا کلام بھی سچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جب جناب والا تم میرے ذکر سے، یعنی میرے قرآن سے، قرآن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن سے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے تلاوت قرآن کریم کو بھی بالکل پس پش ڈال دیا ہے، ایسی حیثیت دی ہے کہ اس وقت اگر پورے ملک میں ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں غور کیا جائے، اسلامی مدارس جو پورے ملک کے اندر ہیں جمی مکاتب فکر کے، ان کے سٹوڈنٹس کی تعداد کو جمع کیا جائے تو جناب والا پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی کرنے والے سٹوڈنٹس کے مقابلے میں یہ 1% بھی نہیں ہوتے۔ گویا کہ 1% بھی اگر مان لیا جائے تو 1% قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق قائم ہے، اور 99% لوگوں نے اس سے روح گردانی کی ہے، تو پھر معیشت تنگ کس لیے نہ ہو؟ فرمان خداوندی کے مطابق ہم نے اس کے لیے اہتمام کیے ہیں، اس کے لیے جناب والا سکول بنائے ہیں، اس کے لیے سارا کچھ کیا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے تک نہیں، رسمی طور پر بعض کلاسز میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور اسلامیات کے سبجیکٹ کو بالکل ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے کہ ترقی کے نام پر، کہ باقی جتنا سبجیکٹ ہیں ان کو جناب والا متعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تو ضروری تھا کہ جس ذکر کو، جس کتاب کو اس نے نازل کیا، ہم اس کو سمجھتے،
اس کو پڑھتے، اس کے معنی، مطالب، تشریحی، توضیح اور تفاسیر پر اگر غور کرتے تو ہمارے معاشی مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے، اسی کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے فہم و فراست سے کام نہیں لیا، ہم نے اسے معنی، مطالب اور تشریح و توضیح کو نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے تو بالکل ہی رسمی طور پر اسے اپنے الماریوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس شخص نے بھی بحیثیت مسلمان، کافر تو کافر ہے، مسلمان جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اگر میرے ذکر سے منہ موڑا، روح گردانی کی، میرے قرآن کی احکام کی، میرے ارشادات کی، میرے فرمودات کی، تو اس کا رزلٹ دنیا میں یہی نکلے گا کہ اس کے معاشی حالات میں تنگ کر ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ عمراء اور حکام کی جناب والا زیادتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دوسرے چیپٹر میں عرض کروں گا، لیکن یہ بھی تو فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کما تکونان یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے اسی طرح کے تم پر حاکم مسلط کیے ہو جائیں گے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ جب ہم قرآن سے روح گردانی کرنے والے ہیں تو ہمارے حاکم بھی تو وہی ہوں گے جو اسلام سے روح گردانی کرنے والے ہیں، قرآن سے روح گردانی کرنے والے ہیں۔ تو پھر ان حالات کو دنیا کی کوئی طاقت بھی اگر آ جائے تو سنوار نہیں سکتی۔ سنوارنے کا بہترین نسخہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں اور اس کے احکامات پر چلیں۔ قرآن نے بتلایا نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا ہے قرآن نے کہ غریبوں کے ساتھ کتنا جناب والا ارتکاز دولت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور غریبوں کے ساتھ یہ زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ اور جناب والا یہ کیا ہے کہ غریب پروری کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ سب ڈرامہ بازی ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم تمہارا تعاون کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں۔ یہ امداد نہیں چاہیے، اصل امداد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، ہمیں اس کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ جب اللہ کے قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہمارے دل میں غریبوں کے لیے رحم پیدا ہوگا، غریبوں کے لیے رحم پیدا ہوگا۔ ہم سٹاکسٹ نہیں بنیں گے، ہم اپنے سٹوروں کو جناب والا اشیاء خوردنی سے اس طرح نہیں بھر کر رکھیں گے کہ ریٹ بڑھ جائے تو پھر ہم بیچیں گے۔ اگر ایک ایک شہر میں، وہ جتنا بڑا شہر ہے یا چھوٹا شہر ہے، سٹاکسٹوں نے اور ذخیرہ اندوزوں نے جتنا اشیاء خوردنی کو، وہ جناب والا کھانے پینے کی اشیاء کو اپنے سٹوروں میں جمع کر رکھا ہے، اگر گورنمنٹ اس پر فل کنٹرول کرے، ان پر چھاپے مارے، ان پر جرمانے لگائے، ان کو سزائیں دے، تو وہی سٹور جناب والا ضبط کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو کوئی ایک شخص بھی آئندہ جرات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ جذبہ ایمانی تو ہے ہی نہیں۔ جذبہ ایمانی تو وہ تھا جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا، حضرت سیدنا عثمان غنی 200 اونٹ ان کے آئے گندم سے لدے ہوئے، تمام بیوپاری آ گئے بولی لگانے کے لیے کہ ہم خریدتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، کیونکہ جناب والا یہ بہت زیادہ پرافٹ ہوگا، بہت زیادہ منافع ہوگا کہ غلہ جناب والا مل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لگاؤ اس کی بولی، لگاتے رہے، کسی نے کہا اتنا پرافٹ، کسی نے کہا اتنا پرافٹ۔ آپ نے فرمایا یہ جو سب سے زیادہ پرافٹ دے، میں مالک کو مجھے حق ہے، میں اسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سب بیوپاریوں نے مل کر کہا کہ 1 روپے کے پیچھے 1 روپیہ پرافٹ، نصف پرافٹ۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے دے، مجھے حق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ متفق ہو چکے تھے اس سے بڑھ کر بولی نہیں لگانی۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو تمہاری بولی، تمہاری نیلامی کی حد یہیں تک ختم ہو گئی ہے، اور مجھے پرافٹ اس سے زیادہ دینے والا جناب والا بیوپاری موجود ہے۔ اعلان کیا کہ جاؤ مدینے کی گلی گلی میں اعلان کر دو، جتنا غریب ہیں، جنہیں جتنا گندم کی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق آئیں اور اللہ کے نام کے لیے لے کر چلے جائیں۔ انہوں نے پوچھا تم تو بیچ رہے تھے؟ فرمایا میں نے تو بھی خدا سے بیچ دیا، سودا کر دیا ہے۔ لیکن تجھے پرافٹ کہاں ملا؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، خالق کا قانون ہے 1 نیکی کرو 1 کے بدلے 10 گنا دوں گا۔ میں نے اگر گندم دیا ہے تو 10 گنا میں نے اس کا پرافٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لیا ہے۔
یہ تھا احساس ایک باحثیت مسلمان کے. جب یہ احساس ختم ہو گیا ہے، صرف یہ احساس ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، ہم نے جناب والا بلیک مارکیٹنگ کرنی ہے، ہم نے سٹاک کر کے جناب والا کہ اپنی چیز کو زیادہ مہنگا بیچنا ہے. حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیس العبد المحتکران، کہ سب سے برا شخص وہ ہے کہ جو غلے کو، جو کھانے پینے کی اشیاء کو، جو کسی چیز کو موقع پر جناب اللہ سٹاک کر کے اس نیت سے رکھے کہ جب یہ زیادہ مہنگا ہوگی تو میں اسے جناب اللہ مارکیٹ میں لے کر آؤں گا. اب تو صورت حال ہی یہی ہے. کس کس کا شکوہ کریں، کس کس کی بات کریں؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے اسلام سے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اگر دامن قرآن کو پکڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب کوئی شخص میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے اسلام سے، میرے دین سے روگردانی کرے گا تو اس کے معاشی حالات تنگ ہو جائیں گے. ہزار کوشش کرو، جب تک دامن اسلام میں کو نہیں پکڑو گے، جب تک اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالو گے، جب تک حضور صلی وسلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جناب والا اپنا شعار نہیں بناؤ گے تو تمہارے معاشی حالات نہیں سنور سکتے کسی صورت میں بھی. یہ تو یہاں کی سزا ہے نا. اور پھر جناب اللہ قیامت کے دن تو جناب ان سٹاکسٹوں کا، ان جناب والا روگردانی کرنے والوں کا عالم ہوگا. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے آنکھوں سے اندھا اور نابینا بنا کر اٹھائیں گے. اور جب وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے مولا دنیا میں تو میں ٹھیک تھا، تو نے مجھے یہاں نابینا کیوں کر دیا؟ فرمایا کہ اس وقت تو مجھے بھول گیا تھا، اب میں تجھے بھول چکا ہوں. میری رحمت تجھے، اس وقت تو میرے بندوں کو بھول چکا تھا، تو نے میرے بندوں کا احساس نہیں کیا، غریبوں کا احساس نہیں کیا، یتیموں کا احساس نہیں کیا، مظلوموں کا احساس نہیں کیا. تو اپنے منافع خوری کے چکر میں رہ گیا ہے، تو نے اسلام سے روح گردانی کی ہے، میرے جناب اللہ قرآن سے تو نے منہ موڑا ہے، تو آج میری رحمت تجھے بھلا چکی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے آئیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں اور دامن رحمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں، تو انشاءاللہ معاشی حالات آج بھی سمجھ سکتے ہیں.